شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھ یاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں دو بڑے بڑے سوراخ بنا اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آ۔ خادم جاتا ہے، تلوار لے کے آتا ہے تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو، اس کی گردن اڑا دو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے اور آقا کا بھیجا ہوا بندہ لڑکا کون ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ کتاب ہے خلفائے راشدین اور اس کے صفحہ نمبر 124 میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر، لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ 17 اونٹوں میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا حصہ تہائی ہے یعنی تیسرا حصہ ہے، اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں نامہ ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ بات کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے ناظرین۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا یعنی تیسرا حصہ تھا، اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں نامہ تھا، اسے کل اونٹوں میں نامہ حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبیر سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھی تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا۔ جی ہاں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا۔ ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لی۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا، میں 5 درہم لوں گا، میری روٹیاں 5 تھی اور تم 3 درہم لوگے کیونکہ تمہاری روٹیاں بھی 3 تھی۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹیوں والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ اب مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے؟ پھر میں 1 درہم بھی قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں
یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا ہے، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھائے ہیں، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا ایک حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے ایک حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑ گیا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، کیونکہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے۔ بات کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے خلفائے راشدین، اس کے صفحہ نمبر 125 میں یہ موجود ہے۔ ہم آپ کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ معلومات دیتے چلیں گے۔ 63 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل زندگی گزاری، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ کس کے ہاتھوں میں ہوئی؟ اس کا نام تھا خارجی ابن ملجم۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ کوفہ میں ہوئی اور 40 ہجری کو شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے، یعنی جو آپ نے حکومت کی، آپ نے خلافت کی، وہ یہ تھی کہ 4 سال 9 ماہ چند دن۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اور کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ضرور خیال رکھیے، سردی بہت زیادہ ہے۔